دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے دیکھیے رجا CSC یوٹیوب چینل۔ جی ہاں، رجا CSC۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لباس پہننے کی سنتیں اور آداب، اسی سے متعلقہ چند روایات آپ کے سامنے پیش ہوئیں۔ اب مہمان نوازی کی سنتیں اور آداب ملاحظہ فرمائیں۔ مہمان کی آؤ بھگت کرنا، اس کی دلجوئی کرنا، اس کو کھلانا پلانا، یہ سب سنت ہے اور اس کے بہت سارے فضائل ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام بہت ہی مہمان نواز تھے، چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر آئی؟ جب وہ اس کے پاس آ کر بولے، سلام کہا، سلام ناشنا سا لوگ ہیں۔ پھر اپنے گھر گیا تو ایک فربا بچھڑا لے آیا، پھر اسے ان کے پاس رکھا، کہا کیا تم کھاتے نہیں؟ پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ السلام نہایت ہی مہمان نواز تھے۔ اس وقت تک کھانا تناول نہ فرماتے جب تک کسی مہمان کو شریک نہ کر لیتے۔ ایک بار 2-3 روز گزر گئے، کوئی مہمان نہ ملا۔ چند روز یوں ہی گزرے تھے کہ 10-12 اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے حاضر خدمت ہوئے۔ آپ چونکہ مہمانوں کے منتظر تھے، انتظار میں تھے، اس طرف توجہ ہی نہ رہی کہ یہ فرشتے ہیں اور کھاتے پیتے نہیں۔ آپ نے ایک بچھڑا ذبح کر کے بھول کر ان کے آگے رکھ دیا، لیکن جب ان معزز مہمانوں نے کھانے کی طرف رغبت نہ کی، اس وقت آپ کی توجہ شریف اس طرف گئی کہ یہ تو اللہ کے فرشتے ہیں۔ کنز الایمان کے حاشیے پر حضرت علامہ نعیم الدین مرادآبادی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کے بعد تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گائے کا گوشت پسند تھا۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام جب کھانا کھانے کا وقت آتا اور کوئی ساتھ کھانے والا نہ ہوتا تو 1-2 میل تک اس کی تلاش میں نکل جاتے تھے۔ کوئی ساتھ کھانے والا مل جائے۔ حضرت کریمہ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا لقب ابو الضیفان یعنی مہمانوں کا باپ مشہور ہو چکا تھا۔ آپ کے مکان کے 4 دروازے تھے اور وہ دیکھتے رہتے تھے کہ کس دروازے سے کوئی آنے والا آتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک طرف سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی مہمان نوازی کا جذبہ آپ نے ملاحظہ فرمایا، دوسری طرف ہم اپنی حالت پر نظر ڈالیں۔ اللہ کی رحمت کو بصورت مہمان تلاش کرنے کا تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، یعنی تلاش کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اگر کبھی اللہ کی رحمت یعنی مہمان چل کر خود ہی گھر آ جائے تو ہم گھبرا جاتے ہیں اور تمنا کرتے ہیں یہ مہمان جلدی جان چھوڑ جائے تو اچھا ہے۔ ہماری یہ بے حسی اور مفاد پرستی کا کب خاتمہ ہوگا؟ ہمارے اندر اخوت اور باہمی ہمدردی کا جذبہ کب پیدا ہوگا؟ حضرت اعمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا، اے ابا جان، کون سے عمل نے آپ کو اللہ کا خلیل بنا دیا؟ اللہ کا دوست، اللہ کا خلیل آپ کو کون سے عمل نے بنا دیا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، اے بیٹا، 3 باتوں کی وجہ سے مجھے یہ شرف حاصل ہوا۔ پہلا یہ کہ میں نے اللہ کے حکم کو ہر ایک کے حکم پر ترجیح دی اور اسی کی میں نے اطاعت کی۔ دوسرا یہ کہ میں نے اپنے تمام کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی کفالت ضمانت پر چھوڑ دی، یعنی اللہ پر ہی میں نے ہر کام میں اللہ پر ہی بھروسہ کیا۔ تیسرا یہ کہ میں نے بغیر مہمان کے کبھی دن یا رات کو کھانا نہیں کھایا۔ 3 کام ایسے تھے جن کے سبب اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں مہمان ہو اس گھر میں خیر و برکت اس طرح دوڑتی ہے جیسے اونٹ کے کوہان پر چھڑی، بلکہ اس سے بھی تیزی سے۔ یعنی اگر اونٹ کے جو کوہان اٹھا ہوا حصہ جو ہوتا ہے اس پر اگر چھڑی رکھ دی جائے تو ایک دم وہ نیچے گرے گی، ایک دم نیچے آئے گی۔ یہ مثال دی ہے۔ اسی طرح تیزی کے ساتھ اللہ کی رحمت اس کے گھر میں آتی ہے جس کے یہاں مہمان آتا ہے۔ چھڑی اونٹ کے کوہان پر رکھ دیں تو فوراً لڑک کر نیچے کی طرف آ جاتی ہے۔ مہمان کی وجہ سے خیر و برکت اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ نازل ہوتی ہے۔ مہمان نوازی میں خیر ہے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان عالی شان ہے۔ جو شخص مہمان نواز نہیں اس میں خیر نہیں، اور فرمایا مہمان کے واسطے تکلف نہ کرو۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب کوئی مہمان کسی کے یہاں آتا ہے تو اپنا رزق لے کر آتا ہے، اور جب اس کے یہاں سے جاتا ہے تو صاحب خانہ کے گناہ بخشے جانے کا سبب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آتا ہے تو رزق لے کر آتا ہے، جاتا ہے تو اس کے گناہوں کو بخشنے کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ ایک دفعہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں مہمان حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لے کر اس کی مہمان نوازی فرمائی۔ چنانچہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلام ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، فلاں یہودی سے کہو کہ مجھے آٹا قرض دے، میں رجب شریف کے مہینے میں ادا کر دوں گا، کیونکہ ایک مہمان میرے پاس آیا ہوا ہے۔ یہودی نے کہا، جب تک کچھ گروی نہیں رکھو گے نہ دوں گا۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں واپس آیا اور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کا جواب عرض کیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، واللہ میں آسمان میں بھی امین ہوں اور زمین میں بھی امین ہوں، اگر وہ دے دیتا تو میں ادا کر دیتا، اب میری وہ زرہ لے جاؤ، اور گروی رکھا، میں لے گیا اور زرہ گروی رکھ کر لایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی ہماری مہمان نوازی کرے یا نہ کرے، یہ بھی یاد رکھیے، کوئی ہماری مہمان نوازی کرے یا نہ کرے، ہمیں اس کی مہمان نوازی کرنے کا حکم ہے، جیسے کہ حضرت ابو الاحوص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیے کہ میں ایک شخص کے یہاں گیا، اس نے میری مہمان نوازی نہیں کی، اب وہ اگر میرے یہاں آئے تو میں اس کی مہمانی کروں یا بدلہ لوں؟ ارشاد فرمایا، بلکہ تم اس کی مہمان نوازی کرو۔ مگر آج کل معاملہ یہ ہے کہ ہم اور آپ تو جو ہے نا بدلہ لیتے ہیں، جب اس نے جو ہے میری مہمان نوازی نہیں کی تو میں بھی اس کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کروں۔ ہاں، میرے آقا کا فرمان ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، لہٰذا بدلہ نہیں لینا ہے۔ اللہ نے آپ کے اندر خوبصورتی جو پیدا کی ہے، جو آپ کو اچھا کردار اور اچھا اخلاق دیا ہے، تو لہٰذا تم اس کے چکر میں اپنے اخلاق کو برا نہ بناؤ۔ اللہ نے یہ خوبی آپ کے اندر رکھی ہے تو برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا جاتا ہے، بلکہ برائی کا بدلہ بھی اچھائی سے دینا چاہیے۔ تو یہ چند مہمان نوازی کے تعلق سے سنتیں اور آداب ذکر ہوئی۔ کل انشاءاللہ العزیز مزید روایات بیان ہوئی گی۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالی ہم سب کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سر سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔